اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین ومولاتنا فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین واولادہم المعصومین حجج اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پھر سے حسین والوں کو کرنے لگے شہید، پھر سے حسین والوں کو کرنے لگے شہید، پھر سے یزیدی جمع ہیں پارا چنار میں۔ محرم کا مہینہ آیا، ایام عزا ہیں اور امام حسین کے چاہنے والے قتل کیے جا رہے ہیں۔ پارا چنار جو ہر طرف سے پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے، نیچے شیعہ ہیں اور چاروں طرف سے پہاڑیوں سے دہشت گرد تنظیمیں ان پہ حملہ آور ہیں۔ یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے، بلکہ 1979 سے جب ضیاء الحق نے غاصبانہ حکومت بنائی تھی، اس وقت سے دہشت گرد تنظیمیں ان کی بنیاد ڈالی گئی، جس میں ایک کالعدم تنظیم ہے سپاہ صحابہ، اسی طرح کی تنظیمیں اور طالبان یہ مل کر یہ سب کچھ کر رہی ہیں۔ کیوں شیعوں کو قتل کیا جا رہا ہے؟ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی وجہ سے، مولا علی سے محبت رکھنے کی وجہ سے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کرنے کی وجہ سے، ان کا دفاع کرنے کی وجہ سے یہ قتل و غارت گیری کیوں ہو رہے ہیں؟ ان کا نام پوچھا جاتا ہے حسین، علی، حسن، اور انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ ہم تو یوں بھی اپنے آباء و اجداد، اپنے ماں باپ، اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو قربان کرتے ہیں مولا کے نام پر، لیکن یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ دہشت گردی رکنی چاہیے، اور روکنے والے جو ذمہ دار ہیں وہ اس پر کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر شیعہ سمجھ کر قتل کیا ہے تو اس ملک کو بھی شیعہ نے بنایا تھا۔ قائد اعظم جو ہیں ان کا نام ہے محمد علی جناح، وہ بھی شیعہ تھے۔ یہ حکام جن کے دفتروں میں قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی ہے، کیا وہ تصویر ان سے نہیں پوچھتی ہوگی کہ تم شیعوں کے قتل پر کچھ کیوں نہیں کہتے؟ چاہے وہ وزیر اعظم ہو یا وہ KPK کا چیف منسٹر ہو، علی امین، اس شخص کو فوراً اس پر ایکشن لینا چاہیے، لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عمران خان جو بڑی انصاف کی باتیں کرتے تھے، انصاف کی تحریک چلا رہے تھے، اب پارا چنار کے شیعوں کو انصاف کون دلائے گا؟ یہی عمران خان ہے کہ جو کہتے تھے کہ نہیں، طالبان کے لوگوں کو نکال دینا چاہیے جیلوں سے، اور ان کے دفاتر قائم کرنے چاہیے، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے تاکہ وہ مزید دہشت گردی کریں اور مزید شیعوں کو قتل کریں۔ اسی لیے شیعہ اس شخص کو عمران طالبان کے نام سے جانتے ہیں، طالبان خان کے نام سے جانتے ہیں۔ جیلوں سے اس نے دہشت گردوں کو نکال کر افغانستان پہنچا دیا، اور وہ سارے لوگ جن پر کئی 100 قتل کے مقدمے تھے، آج وہ پھر جمع ہے اور شیعوں کو قتل کر رہے ہیں۔ ساری دنیا سے پارا چنار میں شیعہ آئے ہوئے ہیں اس وقت، سادات بھی ہیں، غیر سادات بھی ہیں۔ وہ آتے ہیں محرم کرنے کے لیے، اور اسی لیے ان کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے۔ اہل ولایت نے ہمیں بتایا کہ یہ اس لیے محرم میں ٹارگٹ کیا گیا کیونکہ یہ ساری دنیا سے آئے ہیں، زیادہ سے زیادہ بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، عورتوں کو بیوہ بنایا جا رہا ہے، ظلم ڈھایا جا رہا ہے، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ جس طرح حکام اعلیٰ کچھ نہیں بول رہے ہیں، اسی طرح سے عدلیہ بھی، جسے سو موٹو کرنا چاہیے، وہ اس وقت کچھ بھی نہیں بول رہی۔ عدلیہ کے ساتھ ساتھ میڈیا کا بھی رول بہت عجیب ہے۔ وہ اتنے سارے قتل کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قبائلی لڑائی ہے، قبیلوں کی آپس میں جنگ ہے۔ یہ کوئی قبائلی لڑائی، قبیلوں کی جنگ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو صرف شیعہ کیوں قتل کیے جاتے؟ بڑے افسوس کی بات ہے، یہی میڈیا ایک اونٹ کے ایک پیر کو ایک وڈیرے نے کاٹ دیا تو اس پہ شور مچاتا ہے، اور یہاں پر ہم دکھا نہیں سکتے آپ کو ویڈیو، لیکن آپ نے ضرور دیکھی ہوگی کہ باقاعدہ دیدہ دلیری سے جسارت کر رہے ہیں یہ لوگ کہ کئی لوگ مل کر، دہشت گرد مل کر ایک شیعہ کو پس گردن سے قتل کرتے ہیں، اس کی گردن کاٹ کر اس کے پیروں کو بیچ میں رکھتے ہیں، اور ساری دنیا میں وہ ویڈیو پھیلاتے ہیں۔
اب تک 44 شیعہ قتل کیے جا چکے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ زخمی ہو چکے ہیں. یہ طالبان خان کوئٹہ میں بھی اس نے یہی کیا تھا کہ جب شیعہ شہید ہوئے تھے اور انہوں نے بلایا کہ ہم جنازے دفن نہیں کریں گے جب تک آ کر ہمارے مطالبات نہ سنے جائیں اور ہمیں تحفظ نہ دیا جائے، تو اس نے کہا بلیک میل کر رہے ہیں. کس سے کہے گا؟ کوئی شخص کسی ملک میں حکام سے ہی تو بات کرے گا نا، لیکن اس میں انسانیت ہوتی تو بات کرتا نا. ہر جگہ انسانی حقوق کی بات کر رہا ہے. اب یہ پارا چنار والوں کے انسانی حقوق نہیں ہے. جس طرح اس نے رویہ اختیار کیا اسی طرح اس طالبان خان سے اور طالبان سے ہاتھ ملانے والے خامنائی نے بھی وہی کیا. خامنائی ملعون فلسطین پر بولے گا لیکن وہ سیاسی ایجنڈا، پارا چنار پہ کچھ نہیں بولے گا. کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہوگی تو کچھ نہیں بولے گا. شیعہ مارے جائیں گے تو کوئی دھمکی نہیں دے گا. حزب اللہ بھی یہی کر رہی ہے کہ سیاسی ایجنڈے پہ اسرائیل امریکہ کے خلاف باتیں ہوں گی، ویسٹ کے خلاف باتیں ہوں گی، لیکن پارا چنار کے شیعوں کے لیے کچھ نہیں بولا جائے گا. اور ان کے جو دلال ہیں جلاد نسلی جیسے لاہور میں جو لوگوں کے عقائد بھی خراب کر رہے ہیں، ان کی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں، آخرت بھی خراب کر رہے ہیں، بھیجے نا اپنے 10,000 اسٹوڈنٹس کو پارا چنار. کیوں نہیں بھیجتے؟ خود جائے نہ لڑے نا. آج کی کربلا کے نام سے یہ تو ہم اس لفظ کو مانتے ہی نہیں. کربلا ایک تھی، ایک ہے اور ایک ہی رہے گی، لیکن کربلا کے ماننے والے ضرور شہید کیے جا رہے ہیں. اور پارا چنار میں وہیں قریب میں لاہور سے زیادہ دور نہیں ہے، تو جائے نا وہاں. وہ ساجد نقلی جو ذاکرین تک کے خلاف FIR کروا دیتے ہیں، اب کچھ کرے نا، احتجاج کروائے. کیوں نہیں جا کے ایکشن لیتے؟ دوسرے بھی جو اسلامی تنظیمیں ہیں جو امن کی بات کرتی ہیں، پیس کی بات کرتی ہیں، وہ کچھ نہیں کہہ رہی، کوئی ایکشن نہیں لے رہی، کوئی میٹنگ نہیں ہو رہی ہے. ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ میٹنگ ہوتی ہے. اور ان کے ساتھ مل کر یہ ساجد نقلی نے جو شور مچایا تھا کہ ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے اور ایک قانون کے خلاف بات کی تھی، اب تو قتل ہو رہے ہیں لوگ، اب تو کچھ بولیں، لیکن یہ کچھ بھی نہیں بولتے. اسی طرح سے نصرت بھکاری جنہوں نے یہ تک کیا کہ یہ مولا عباس کے علم کے ساتھ فلسطین کا علم ہونا چاہیے. اب پارا چنار میں جاؤ اور وہاں جا کے جنگ کرو، کچھ نہیں کر رہے. سینیٹر جو عمران خان سے ہاتھ ملا کے بنا ہے ملا راجہ ناصر، صرف چیخنے سے کیا فائدہ کہ ہمیں کتنا بھی قتل کرو اور ہم قتل کر دیے جائیں مگر ہم حسینیت کو نہیں چھوڑیں گے. یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہر وہ بچہ جو قما زنجیر کرتا ہے وہ یہی پیغام دیتا ہے کہ ہم امام کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں، اپنے آبا و اجداد، اپنے ماں باپ کو، اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو قربان کر سکتے ہیں. تمہارے کتنے مارے گئے؟ بلکہ تمہاری سیاستوں کی وجہ سے شیعوں کی زندگی نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں خطرے میں پڑی ہے. اور تمہاری سیاستوں کی وجہ سے ہی جرمنی میں ہمارے سینٹرز بند ہو رہے ہیں اور پارا چنار میں شیعہ قتل کیے جا رہے ہیں. یہ سب بند کرنے کے بجائے، یہ سب روکنے کے بجائے صرف باتیں، سیاسی باتیں. جاؤ وہاں کچھ کرو. کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے، کوئی نہیں بول رہا ہے. چھوٹے موٹے احتجاج سے بات نہیں بنے گی. میری گزارش ہے ان تمام لوگوں سے کہ جو پوری دنیا میں پارا چنار کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، فوج، آپ دیکھیں سب یہ کہتے ہیں کہ فوج پورا معاملہ کنٹرول کر رہی ہے، کہ فوج میں ایک چھوٹا سا حملہ ان کے ایک کوارٹر پہ ہو گیا جس میں کوئی شہید بھی نہیں ہوا تو انہوں نے فوراً ایکشن لیا. پورے پاکستان میں اس پولیٹیکل پارٹی کو بھی بند کر دیا، بین کروا دیا، ان لوگوں کو بھی گرفتار کروا دیا اور وہ سارا سلسلہ بھی روک دیا. اب یہ فوجی کیا نہیں دیکھ رہے ہیں کہ شیعہ کس طرح قتل کیے جا رہے ہیں؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ خاموش تماشائی بنے ہوئے اس لیے ہیں کہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایسا ہو؟ آخر کیا بات ہے؟ فوراً ایکشن لیں اس پر. یہ فوج کے بھی جو سربراہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے. ہم ساری دنیا کے نہ صرف اہل بیت کے ماننے والوں سے، شیعوں سے، بلکہ وہ تمام لوگ جو کلمہ گو ہیں اور وہ تمام جو انسانی حقوق پر بات کرتے ہیں وہ سب احتجاج کریں. اور خاص طور سے ویسٹ میں، UK میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ یہاں کی پارلیمنٹ تک انفلوئنس رکھتے ہیں تو پاکستان کی ایمبیسی پر اور اس کے ایمبیسیڈر پر آپ دباؤ ڈالیں، پریشر ڈالیں. US میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، یورپ میں، گلف میں
آپ جہاں بھی رہتے ہیں ہندوستان میں، وہاں سے آپ پریشر ڈالیں کہ اس سلسلے کو فوراً روکا جائے. کہ امام زمانہ کا انتظار کرنے والے شیعہ ہیں، امام زمانہ کے چاہنے والے شیعہ ہیں. ہم امام کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے مولا یہ یتیم قتل کیے جا رہے ہیں، یہ مارے جا رہے ہیں صرف آپ کی محبت میں، آپ کے جد کی محبت میں. مولا سرپرستی فرمائیں، ان کی حفاظت فرمائیں. ہم کہتے ہیں یا صاحب الزمان الاجل الاجل الاجل.